السلام علیکم جناب، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اے بی ٹیک انفو یوٹیوب چینل اور میں ہوں عبداللہ حامد۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم الیکٹرک آئرن کے دو انتہائی ضروری فالٹس کے اوپر بات کریں گے، جس میں سب سے پہلا فالٹ ہے کہ استری بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو رہی ہے اور وہ کپڑے جلاتی ہے، اور دوسرا کہ استری بالکل ہیٹ اپ نہیں ہوتی اور بالکل جو کپڑے ہیں اس میں انہیں صحیح طریقے سے پریس نہیں کر پاتی۔ تو ان دونوں فالٹس پہ آج ہم بات کریں گے اور آپ کو میں اس میں انتہائی سمپل طریقے سے جو وہ استری کی سیٹنگ بتاؤں گا، جس سے آپ کو استری میں مارکیٹ میں کسی ریپیئرنگ والے کے پاس لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر بیٹھے اپنے الیکٹرک آئرن کو خود ریپیئر کر سکتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ کو میں الیکٹرک آئرن میں انتہائی اہم جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہوں، جو کہ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی تفصیل کے ساتھ جب الیکٹرک آئرن کے بارے میں بات کی تھی اس میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا، جس کا لنک اس ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہ بھی وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو الیکٹرک آئرن کے جتنے بھی پارٹس ہیں اور جو ان کا فنکشن ہے اس کے بارے میں اچھے سے سمجھ آ جائے۔ جی ہاں دوستو، ان فالٹس کو سمجھنے کے لیے آپ کو الیکٹرک آئرن میں کے اوپر جو دو چیزیں ہیں ان کے بارے میں سمجھنا جو ہے وہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، جس میں یہ ایک قسم کا سلیکٹر سوئچ ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مدد سے آپ الیکٹرک آئرن کے اوپر ٹمپریچر کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کا تعلق عام طور پہ یہاں لگے ہوئے اس انڈیکیٹر کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ انڈیکیٹر انہوں نے بغیر کسی مقصد کے لیے نہیں لگایا، وہ اس لیے لگایا کہ جب استری ہیٹ اپ کمل ہیٹ اپ ہو چکی ہوتی ہے اس وقت یہ انڈیکیٹر آف ہو جاتا ہے، اور دوبارہ جب استری ٹھنڈی ہوتی ہے تو یہ انڈیکیٹر دوبارہ آن ہو جاتا ہے، جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کس وقت استری ہیٹ اپ ہو رہی ہے اور کس وقت استری جو ہے مکمل طور پہ ہیٹ اپ ہو چکی ہے۔ جی ہاں دوستو، استری کی مکمل سیٹنگ سمجھانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس وقت اس انڈیکیٹر کو آن ہونا چاہیے۔ عام طور پہ اس کا یہ جو سلیکٹر سوئچ ہے، اس کی ناب کو جیسے ہی ہم یہاں سے آگے کی طرف لے کے آتے ہیں تو اس میں استری کو اس ایک والی پوزیشن پہ آن ہو جانا چاہیے، یعنی اس ایک والی پوزیشن پہ اس کا جو انڈیکیٹر ہے اسے آن ہونا چاہیے۔ تو یہ استری کی جو ہے وہ بہترین سیٹنگ ہوگی۔ آپ نے اکثر استریوں کے اوپر دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر اس طرح کا ایک مینول سا ہوتا ہے، جس میں وہ بتایا ہوتا ہے کہ کس طرح کے کپڑوں کو آپ کس پوزیشن پہ رکھ کے آپ اس طرح کے کپڑوں کو استری کر سکتے ہو۔ تو عام طور پہ جب استری کی سیٹنگ جو ہے وہ آؤٹ ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہی اس کم پوزیشن سے آگے سلیکٹر سوئچ کو یا اس ناب کو آپ بڑھاتے ہو تو وہ اس ایک والی پوزیشن سے پہلے ہی آن ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے الیکٹرک آئرن بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتی ہے اور زیادہ ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے وہ کپڑوں کو جلاتی ہے۔ لیکن اگر استری کی سیٹنگ اس طرح ہوئی ہے کہ آپ اس ایک والی پوزیشن سے اس کو عام طور پہ آگے لے کے چلے جاتے ہیں 3 یا 4 پہ، تب جا کے استری آن ہوتی ہے، یا استری کا انڈیکیٹر تب جا کے آن ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے استری بہت تھوڑی ہیٹ اپ ہوگی، یعنی وہ آپ کے جو کپڑے انہیں پراپر طریقے سے پریس نہیں کر پائے گی۔ جی ہاں دوستو، سب سے پہلے میں یہ میرے سامنے جو الیکٹرک آئرن موجود ہے اسے میں آن کرتا ہوں، پھر آن کر کے آپ کو پراپر طریقہ کار سے میں اس کی سیٹنگ سمجھاتا ہوں کہ کس طرح یا کس پوائنٹ پہ استری کو عام طور پہ آن ہونا چاہیے، تو وہ استری کی بہترین سیٹنگ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس استری کو آن کر لیتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، میں نے سپلائی جو ہے وہ اس الیکٹرک آئرن کو دے دی ہے۔ اب جیسے ہی اس کو میں آف والی پوزیشن سے یا اس سے جیسے ہی میں اس ناب کو آگے کی طرف گھماؤں گا تو عام طور پہ جو بہترین الیکٹرک آئرن کی سیٹنگ ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ اسے ایک پہ پہنچ کے آن ہو جانا چاہیے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الیکٹرک آئرن 1 اور 2 کے مڈ میں جا کے آن ہوئی ہے، تو اس کی سیٹنگ جو ہے وہ عام طور پہ تھوڑی سی جو ہے وہ آؤٹ ہے، جسے ہم نے پراپر طریقے سے سیٹ کرنا ہے۔ اس میں آپ کو استری کو مکمل طور پہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جسٹ آپ نے اس والی پتری کو یہاں سے ہٹانا ہے۔ اس میں آپ نے اس فلیٹ سکریو ڈرائیور کو اس کے پتری کے نیچے اس طرح آپ نے جو وہ لگانا ہے اور اس طرح آپ نے اسے ہٹا لینا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس کا کور جو ہے وہ اتر چکا ہے۔ کور اترنے کے بعد آپ کو اس استری کے اوپر جو ہے وہ یہ ایک ہول سا نظر آئے گا۔ اس ہول کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک سکریو آپ کو نظر آئے گا، جو کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں اس سکریو کے بارے میں تفصیل سے بتایا کہ یہ ہیٹ ایڈجسٹ سکریو ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو اس کی سیٹنگ کرنے کے لیے استری کو پورا کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ اوپر سے ہی اس ہیٹ ایڈجسٹ سکریو کو استری کے جو ٹمپریچر ہے اسے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو عام طور پہ اس کی جو بہترین سیٹنگ ہے وہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دی ہے کہ الیکٹرک آئرن کو 1 پہ پہنچ کے آن ہو جانا چاہیے، نہ پہلے آن ہونا چاہیے نہ بعد میں۔ اگر استری پہلے آن ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے استری بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوگی اور وہ کپڑوں کو جلائے گی، اور اگر الیکٹرک آئرن جو ہے وہ 2 یا 3 کے بعد جا کے آن ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے الیکٹرک آئرن بہت کم گرم ہوگی اور وہ آپ کے کپڑوں کو بھی اچھے طریقے سے پریس نہیں کر پائے گی۔ تو اس کے لیے عام طور پہ اس کا لنک عام طور پہ اس انڈیکیٹر کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہم نے بھی اس انڈیکیٹر کے ساتھ اس کی سیٹنگ کو جو وہ دیکھنا ہے تاکہ یہ اس ایک والی پوزیشن پہ
پہ آن ہو جائے. تو اس الیکٹرک آئرن کو جس طرح میں نے آپ کو ابھی چلا کے بتا دیا کہ یہ 1 اور 2 کی مڈ پوزیشن پہ اس کا انڈیکیٹر آن ہو رہا تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ اس کی سیٹنگ جو تھوڑی سی آؤٹ ہے، تقریباً ٹھیک ہی ہے. تو اب آپ کو پراپر طریقے سے اس کا ہیٹ ایڈجسٹ اسکرو تھوڑا سا میں اس کی سیٹنگ کو آؤٹ کر کے پراپر طریقے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے گھر میں موجود الیکٹرک آئرن کو کس طرح ہی کرنا ہے. جی ہاں دوستو، اس الیکٹرک آئرن کی سیٹنگ کو میں نے خود سے جو ہے وہ آؤٹ کر دیا ہے. اس میں اب آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی اس ناب کو میں ہائی کی طرف بڑھاتا ہوں تو یہ جا کے ایک سے پہلے دیکھیں اب اس کا انڈیکیٹر جو ہے وہ اس پوزیشن پہ آن ہو رہا ہے. اس وقت عام طور پہ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ الیکٹرک آئرن بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوگی، اور جب الیکٹرک آئرن زیادہ ہیٹ اپ ہوگی اور بہت دیر سے جا کے اس کا تھرموسٹیٹ علیحدہ ہوگا تو اس وقت یہ آپ کے کپڑوں کو جو ہے وہ جلائے گی. اس کی سیٹنگ کو عام طور پہ ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ اس کا جو اندر ہیٹ ایڈجسٹیبل اسکرو ہے اس کو آپ نے اس ٹیسٹر کی مدد سے اس کی سیٹنگ کو آپ نے جو وہ ٹھیک کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ یہ کریں گے کہ یہاں سے اس کی پوزیشن کو میں 1 پہ لے کے جاتا ہوں اور آپ نے اس اسکرو ڈرائیور کو کلاک وائز جو ہے وہ گھمانا ہے. کلاک وائز گھمانے سے اس کی سیٹنگ، اس کی پتری پہ زیادہ دباؤ پڑے گا اور اس کی سیٹنگ جو ہے وہ آگے 1 کی طرف جائے گی. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جیسی اس کی اس ناب کو میں آگے ہائی کی طرف لے کے جاتا ہوں تو یہ جا کے اس پوزیشن پہ تقریباً آن ہو جاتی ہے. تو اسے عام طور پہ 1 پہ آن ہونا چاہیے. کہ ریزن یہ ہے 1 سے پہلے آن ہونے کی کہ اس کا یہاں پہ جو ہیٹ ایڈجسٹ اسکرو ہے اس کی جو سیٹنگ ہے وہ آؤٹ ہے. تو عام طور پہ اسے میں اس ناب کو 1 پہ رکھ کے اس اسکرو ڈرائیور کو جو ہے وہ اس ٹیسٹر کو میں گھماؤں گا. اس کے نیچے جو ہیٹ ایڈجسٹ اسکرو ہے اس کی میں سیٹنگ کروں گا. اسے عام طور پہ مجھے اس کی سیٹنگ کو 1 پہ لانے کے لیے مجھے کلاک وائز گھمانا پڑے گا. تو اس ناب کو سب سے پہلے میں 1 پہ لے کے آتا ہوں تاکہ مجھے انڈیکیٹر شو ہو جائے کہ کہاں پہ لائٹ جو ہے وہ آف ہوگی. یعنی 1 پوزیشن یا 1 سے پہلے تھوڑی سی اس لائٹ کو میں نے آف کرنا ہے ایسے کلاک وائز گھما کے. تو سب سے پہلے اس کی ناب کو میں آگے بڑھاتا ہوں. اس کی ناب ابھی جو ہے وہ یہاں پہ آن ہو جاتی ہے تقریباً. اسے میں آگے گھما کے لے کے جاتا ہوں اور اسے 1 والی پوزیشن پہ لا کے میں چھوڑ دیتا ہوں اور یہاں سے اسے میں کلاک وائز گھمانا اسکرو کو شروع کرتا ہوں. جی ہاں دوستو، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ جو ہے وہ اب 1 پوزیشن پہ تقریباً آف ہو چکی تھی. تو اس کی اب ہم سیٹنگ دیکھ لیتے ہیں کہ اب اس ناب کو میں گھماؤں تو اسے 1 والی پوزیشن پہ جا کے اس انڈیکیٹر کو آن ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کا تھرموسٹیٹ آپس میں مل چکا ہے اور اس طرح ہیٹ اپ ہونا شروع ہو گئی ہے. تو جیسے ہی اس ناب کو میں آگے کی طرف گھماتا ہوں 1 والی پوزیشن پہ آتی ہے تو اس کا انڈیکیٹر آن ہو جاتا ہے، ساتھ ہی یہ اس طرح ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے اس کی سیٹنگ جو ہے وہ جو اوور ہیٹ یہ کر رہی تھی یا اوور ہیٹ کی جو اس کی سیٹنگ تھی وہ بالکل اب ٹھیک ہو چکی ہے. اب یہ اس طرح جو کپڑوں کو نہیں جلائے گی. لیکن اس میں جو دوسرا فالٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ انڈر ہیٹ والا، یعنی اس میں الیکٹرک آئرن پراپر طریقے سے ہیٹ اپ نہیں ہو رہی. یعنی آپ اس ناب کو 3 یا 4 والی پوزیشن پہ لے کے جاتے ہیں تو تب اس طرح ہیٹ اپ ہونا شروع ہوتی ہے. جی ہاں دوستو، اگر آپ کی الیکٹرک آئرن بہت کم ہیٹ اپ ہوتی ہے، یعنی پراپر طریقے سے کپڑے پریس نہیں کر پا رہی، تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ الیکٹرک آئرن کی جو سیٹنگ ہے ہیٹ ایڈجسٹ اسکرو ہے اس کی سیٹنگ آؤٹ ہو چکی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اسے 1 پہ آن ہو جانا چاہیے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں 1 پہ یہ الیکٹرک آئرن آن نہیں ہوئی، یعنی اس کا جو انڈیکیٹر ہے وہ آن نہیں ہوا. اسی طرح میں 2 پہ لے کے آیا ہوں تب بھی آن نہیں ہوا، 3 پہ لے کے آیا ہوں تب بھی آن نہیں ہوا، 4 پہ تقریباً اس کا جو انڈیکیٹر ہے وہ آن ہو رہا ہے. اب الیکٹرک آئرن بہت کم ہیٹ اپ ہوگی کیونکہ الیکٹرک آئرن کا جو تھرموسٹیٹ ہے وہ آپس میں جو مل رہا ہے وہ جا کے 4 والی پوزیشن پہ مل رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے الیکٹرک آئرن کم ہیٹ اپ ہوگی، یعنی اس کی پتری پہ بہت کم دباؤ پڑے گا اور وہ انتہائی کم ہیٹ اپ ہوگی جس سے وہ پراپر طریقے سے کپڑوں کو پریس نہیں کر پائے گی. تو عام طور پہ اس ناب کو آپ نے 1 والی پوزیشن پہ رکھنا ہے اور اس کے اندر جو ہیٹ ایڈجسٹ اسکرو ہے جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے اس کو آپ نے اس ہیٹ ایڈجسٹ اسکرو کو اس ٹیسٹر یا کوئی بھی آپ کے پاس اسکرو ڈرائیور ہے اس کی مدد سے آپ اسے جو ہے وہ اینٹی کلاک وائز جو ہے وہ گھمائیں گے. تو اینٹی کلاک وائز اس میں ساتھ ساتھ گھماتا ہوں تو اسے عام طور پہ 1 والی پوزیشن پہ اس کے انڈیکیٹر کو آن ہو جانا چاہیے. تو اسے آرام سے ہم جو ہے وہ اینٹی کلاک وائز گھماتے ہیں. 1 والی پوزیشن پہ اس کے انڈیکیٹر کو آن ہو جانا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھرموسٹیٹ اس وقت آپس میں مل چکے ہیں. تو اسے آرام سے ہم اس کی ہیٹ ایڈجسٹ اسکرو کو جو ہے وہ اینٹی کلاک وائز گھماتے ہیں. جی ہاں دوستو، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا انڈیکیٹر اب 1 والی پوزیشن پہ آن ہو چکا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کی جو سیٹنگ ہمیں جو درکار تھی وہ تقریباً ہو چکی ہے. یعنی اس میں دونوں جو اس کے مسائل تھے اس کے پہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے کہ اگر استری بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو رہی ہے یا اگر استری بالکل ہیٹ اپ نہیں ہوتی اور یا انتہائی کم ہیٹ اپ ہوتی ہے، ان دونوں صورتوں میں آپ نے اس میں موجود ہیٹ ایڈجسٹ اسکرو کو اس کی سیٹنگ کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اور عام طور پہ اس کی جو سیٹنگ بہترین سیٹنگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اسے 1 والی
पोजीशन पे इसका इंडिकेटर ऑन होना चाहिए, इसके थर्मोस्टेट को जो चलना स्टार्ट करना चाहिए। अगर इंडिकेटर नहीं भी चल रहा तो इस तरीके से आमतौर पे एक मखसूस सी आवाज आती है टिक की, जिससे आपको पता चलता है कि इसका जो थर्मोस्टेट है वो किस पोजीशन पे जाके आपस में मिल चुका है। तो इस नॉब को अब मैं घुमाता हूं तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे ये एक वाली पोजीशन पे आया तो इसका जो इंडिकेटर है ये ऑन हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इलेक्ट्रिक आयरन में जो दोनों मसाइल थे ओवर हीट या अंडर हीट का, उसकी एडजस्टमेंट का तरीका अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका फिर भी इससे मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग दोस्तों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। आखिर में मैं आप दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। गुड बाय।